खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। फिरते रहते थे शबो रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। रह के महलों में हरायत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। 2014 को तुर्की का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा अर्तगल रिलीज हुआ था, जिसने बहुत कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। ये वो ड्रामा है जिसे मगरिब टर्किश गेम ऑफ थ्रोन कहते हैं, और कुछ मगरबी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये ड्रामा मगरबी सोच रखने वाले अफराद के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये ऐसे तारीखी वाक़यात पर मबनी ड्रामा है जिसमें इस्लाम के उरूज और एक ऐसी इस्लामी सल्तनत की दास्तान है जो 600 साल तक कायम रही, और जिसने उस वक़्त की सुपर पावर मंगोलों और सलीबियों को इस्लाम की ताकत दिखाई। दुनिया की तारीख में मंगोलों से ज्यादा सफ़ाक कौम नहीं गुजरी। ये वो कौम है जिसके हाथों अब्बासी सल्तनत का खात्मा हुआ और मुस्लिम तहजीब अपने ज़वाल को पहुंची। इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। ये लोग जानवरों से बदतर थे, इंसानी खून के प्यासे थे और किसी महज़्ज़ब माशरे के कानून और अक़दार से अजनबी थे। चंगेज़ खान कहा करता था कि सबसे ज्यादा मुसर्रत दुश्मनों को फतह करके मिलती है, उनका ताक़ुब करके, उनके घर वालों की आंखों में आंसू देखकर, उनके घोड़ों की पुश्त पर सवारी करके और उनकी बेटियों और बीवियों को अपने तसर्रुफ में लाके। मंगोलों ने बुखारा जैसे शानदार शहर को, जिसमें आलीशान महलात और वसीओ अरीज बागात थे, जलाकर राख कर डाला। उन्होंने समरकंद में 10 लाख अफराद को कत्ल किया, जबकि ख्वारिज़म शहर में 12 लाख अफराद को तहो तेग किया। मंगोल जहां जाते वहां इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाते, हजारों लाशों की इज्तिमाई कब्रें बनाते और जानवरों को भी कत्ल कर डालते। कहा जाता है कि हरात में इन वहशियों ने 16 लाख इंसानों का कत्लेआम किया। इन शहरों की तबाही के नतीजे में हजारों दानिशवर, शायर, स्कॉलर, मुसव्विर और लिखारी सब मारे गए। मुस्लिम आर्ट और कल्चर खत्म हो गया, कुतुब खाने तबाह हो गए, किताबें नजरे आतिश कर दी गईं। सैकड़ों बरस से महफूज कीमती नुस्खे, इल्म के खजाने और मुस्लिम सल्तनत का जाहो जलाल सब मट्टी में मिल गया। 1258 में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया। बगदाद उस वक्त मुस्लिम शान और शौकत का मरकज था। मुअर्रिखीन के मुताबिक 34 दिन तक बगदाद में 18 लाख इंसानों का कत्लेआम हुआ। हकीकत में बगदाद की गलियों में खून की नदियां बहती नजर आईं और दरिया का पानी बगदादियों के खून से सुर्ख हो गया। अल-मुतसिम बिल्ला, जो सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था, उसे मंगोलों ने घोड़ों के सीमों तले रौंद कर कुचल दिया। बगदाद उस दौर में इल्म और अदब का गहवारा था। बगदाद की शिकस्त और तबाही के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। महलात, लाइब्रेरियां सब नजरे आतिश कर दी गईं। अजीम शायर सादी ने इस जमाने में शिराज में बैठकर बगदाद पर एक नोहा लिखा, जिसे अब तक फारसी शायरी में सबसे रिक्कत अंगेज नज़म समझा जाता है। एक ऐसी शानदार सल्तनत जहां इल्म और हिकमत के चश्मे फूटते थे, फलसफे और हुकामा मजहब और खुदा के वजूद पर बहस करते थे, साइंस की तहकीक जहां अपने अरूज पर थी, अदब व फन के शाहकार जहां तख्लीक किए जाते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे मंगोलों जैसी वहशी कौम ने नीस्तो नाबूद कर दिया? शायद इस सवाल का दुरुस्त जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। बगदाद जैसी अजीम तहजीब की तबाही के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमान दोबारा कभी अरूज हासिल कर पाएंगे। मगर फकत 200-250 साल के अरसे में ही सल्तनत अस्मानिया का उरूज हुआ, जो यूरोप से लेकर अफ्रीका के तोलो अर्ज तक फैली। किसे खबर थी कि तुर्कों के रगों में बहादुरी, जवामर्दी और जानिसारी का खून कुछ यूं सिरायत करेगा कि रहती दुनिया तक उनको याद किया जाएगा।
جسے معلوم تھا کہ 13ویں صدی جو مسلمانوں کے خلاف فتنوں سے بھرپور جال بچھانے والوں کی صدی تھی، میں ترکوں کی نئی نسل بیداری کی انگڑائیاں اور نئے جذبوں کے ساتھ اپنا وطن بنانے کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کا ارادہ کرے گی۔ چنگیز خان کا قہر، صلیبیوں کے ظلم اور سلجوکیوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان کچلے جا رہے تھے، لیکن خانہ بدوش خیموں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن کے ذہنوں پر اپنے لیے زمین کا ایک مستقل ٹکڑا حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ خلافت عثمانیہ کا اپنا ایک طویل سحر ہے اور اس سحر کو چار سو پھیلانے میں ترکی کے ڈرامے دیریلس ارتغل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو قسطنطنیہ کے فتح کے حوالے سے تھی، ترک عثمانیوں کے حصے میں آئی۔ یہ 1453 کی بات ہے جب قسطنطنیہ کی دیواروں سے ترکوں کا طوفان ٹکرایا اور قسطنطنیہ جو عیسائیوں کا مضبوط گڑھ تھا مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ ڈرامہ اپنی نوعیت کا ایک کمال شاہکار ہے جس میں 13ویں صدی کے حالات کا نقشہ بخوبی کھینچا گیا ہے۔ خوبصورت وادیاں، بہتے چشمے اور تھکے ماندہ خانہ بدوش جن کے سامنے دن رات بھوک و افلاس کے منڈلاتے سائے اور ذہنوں پر سوار نئے وطن کے حصول کا جذبہ کیفیات کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور کچھ ایسے خیالات ذہن پر حاوی ہو جاتے ہیں جن سے اندر ہی اندر ایک سحر جنم لے لیتا ہے۔ خانہ بدوش قبائل کے خیموں کے اندر نئے وطن کے حصول کے لیے پالیسیاں بنتی ہیں جن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نوجوان اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ نہ ختم ہونے والے بے شمار مسائل میں گرے خانہ بدوش بات بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس سے دلوں کو نئی امنگ ملتی ہے۔ خاص طور پر جب بھی ابن عربی کی آمد ہوتی ہے تو پورا سما بدل جاتا ہے۔ ابن عربی اور ارطغرل غازی کے روحانی تعلق کو بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی گئی ہے کہ تصوف اور اسلام کے سائے میں جب تلواروں اور تیروں کا ملاپ ہوتا ہے تو ایسی ہی ریاستیں جنم لیتی ہیں جس طرح خلافت عثمانیہ میں تھی۔ اپنے بچوں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں تو انہیں ارطغرل دکھائیں۔ جہاں ہمیں ٹی وی پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ خلا کا طریقہ یہ ہے، بدتمیزی اس طرح سے کی جاتی ہے، وہیں ارطغرل غازی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ سے ملتے ہیں تو ہاتھ کو چوم کر ماتھے سے لگایا جاتا ہے، آنکھوں کو لگایا جاتا ہے، اپنے شیخ اپنے استاد کا کس طریقے سے احترام کیا جاتا ہے، اور جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ترک قوم باادب ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا دیتی ہے۔ یہ چیزیں جب ہمارے بچے بار بار دیکھیں گے تو ان کے تحت شعور میں آ جائیں گی، اور بار بار دیکھنے سے بچے اس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اوم شانتی اوم اور اس طریقے کے تھرڈ کلاس ڈائیلاگ دکھا کر ہم اپنے بچوں کو آدھا ہندو بنا چکے ہیں۔ ہمارا بچہ چھوٹا بھیم دیکھتا ہے تو بازار سے 10 روپے کا بھیم لا کر اپنے سامنے رکھ لیتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار ہے اور ہم اس سے ہار رہے ہیں۔ اس 5th جنریشن وار میں ڈرامہ ارطغرل غازی بہت ہی پازیٹیو رول پلے کرے گا۔ آپ کے بچے واپس اپنی ثقافت، اپنے کلچر اور اپنی روایات کی طرف آ سکتے ہیں۔ اپنے مذہب کے دفاع کرنے کا جذبہ ان کے اندر آ سکتا ہے۔ وہی بچے جن کے آئیڈیل ہیری پوٹر، سنڈریلا اور ٹارزن جیسے کردار ہیں۔ کم از کم اب اس ڈرامے کے دیکھنے کے بعد بچے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا کہ ہم نور الدین زنگی بننا چاہتے ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی بننا چاہتے ہیں، ہم محمد بن قاسم بننا چاہتے ہیں، جس نے 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پر آ کر پورا سندھ فتح کر دیا تھا، ہم طارق بن زیاد بننا چاہتے ہیں۔ یہ دور مکمل طور پر میڈیا کا دور ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے ہماری نسل ویب اور نیٹ فلکس پر کس طرح کے ڈراموں کے شیدائی ہیں۔ اسپارٹنز اور گیم آف تھرون جیسے ڈرامے جن میں جھوٹ، دھوکہ اور حد سے بالاتر عریانی، فحاشی اور کھلے عام بد کرداری دکھائی جاتی ہے۔ اس فتنے کے دور میں جہاں ہمارے بچے کے سامنے ایونجرز اور گیم آف تھرون کے کرداروں کو ہیروز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں یہ ڈرامہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فنی اعتبار سے تو یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہے ہی۔ اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر مسلط کردہ احساس کمتری کا تلسم قدہ توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ ڈرامے کا یہ تہذیبی پہلو اتنا شاندار ہے کہ 2017 میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ طیب اردوان اور ترکی کی نفسیات جاننے کے لیے ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیجئے۔
اس بیان نے پروپیگنڈے کی ایک صورت اختیار کر لی، جس کے بعد ایردوان نے ارطغرل کے خلاف ہونے والے اس سارے پروپیگنڈے کے جواب میں صرف ایک فکرہ کہا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔